الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون نہیں۔ جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کے جاتا ہے گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرح پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کو علم ہے، آپ کا قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، اس کے باوجود اگر آپ یہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کی بات مانیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاننے کے باوجود بھی بات کو چھپا لیتے ہیں، یہی بات ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں، علم بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ خامیاں جو اہل کتاب کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اہل کتاب کرتے تھے آپ ویسے نہ کرو۔ پھر اہل کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی، جو عذابات ان پر آئے وہ بھی آپ نے سنے ہیں، پڑھے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے ہمیں بچائے رکھے اور ہم جب مسلمان ہوئے کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہم صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بالکل برحق ہے، جس کا حکم دیا ہے وہ بھی برحق ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ اس کے اندر اپنی من مرضی اور اپنی طرف سے باتیں بنانا، اپنی رائے پیش کرنا،
یہ کرنا کہنا کہ میری عقل یہ بات نہیں مانتی، ایسے ہونا چاہیے، یہ باتیں جو ہیں پھر غلط ہیں، یہ ہمیں راہ راست سے ہٹا دیں گی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح متوجہ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ہے اللہ نے قرآن میں دی ہے 4 پارے میں کہ تم تفرقوں میں نہ بٹو، ہے نا قرآن کے اندر کہ تم تفرقوں میں نہ بٹو اور تم جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، طریقہ۔ قرآن کے مطابق جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے وہ سنت بنتی گئی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ فرض ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ زندگی گزارو گے تو آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے۔ جب خطبہ حجۃ الوداع نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا تھا تو ایک حدیث بیان کی تھی، فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یعنی 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو لازمی اور مضبوطی سے پکڑنا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میرا طریقہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور اللہ کی کتاب۔ اس کو جو بھی چھوڑے گا وہ سمجھ لے کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں صراط مستقیم سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج بھی ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو ہم راہ راست پر ہیں۔ اگر اس سے بھٹک گئے، کسی امام کے پیچھے چل پڑیں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہوتے ہوئے چھوڑ کر، یا کسی ولی کسی بزرگ کی بات کو مان لیں، تو سمجھ لیں کہ ہم بھٹک رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو تو پھر نہ کسی امام کی مانی جاتی ہے، تو نہ کسی ولی کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی دربار والے کی، نہ کسی مزار والے کی۔ تو لہٰذا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تمسوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، میرا طریقہ، اس کو جب ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو پھر ہم بھٹکیں گے نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ اپنی توجہ جو ہے اس کو صرف قرآن اور حدیث کی طرف کرنی ہے، دوسرے کسی راستے کی طرف نہیں کرنی۔ اگر دوسرے کسی راستے کی طرف توجہ اپنی کریں گے، اپنا ذہن کسی دوسری چیز کی طرف لے جائیں گے، تو پھر ہم یہ کہیں گے عقل یہ مانتی ہے، یہ نہیں مانتی، پھر ہم عقل کے فیصلے کریں گے نہ کہ قرآن و حدیث۔ آج کل زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، قرآن میں یہ واقعہ تو ہے لیکن یار عقل کے منافی جا رہا ہے، عقل نہیں مانتی، ایسے نہیں ہوگا۔ تو عقل کی اگر بات مانیں تو پھر ہم قرآن اور حدیث کی نفی کر جائیں گے، اس لیے ہمیں اپنی عقل کو چھوڑیں، قرآن اور حدیث جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا